السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر خوش آمدید۔ آج موسم بہت ہی سرد تھا۔ اس طرح کا موسم بنا ہوا تھا کہ کسی وقت بھی بارش شروع ہو سکتی تھی، اور میں بہت پریشان، اور پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ میری کوئی بھی چیز آج فروخت نہیں ہوئی تھی۔ آج رمضان المبارک کا 20واں روزہ تھا اور عید آنے والی تھی۔ میں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ان کے لیے عید کا سامان اور جوتے کپڑے لے کر آؤں گا۔ میری روزی کا ذریعہ صرف یہ ایک ٹھیلا تھا جو میں گاؤں کے چوک میں لگایا کرتا تھا۔ روزانہ گھر سے بہن بھائی اور ماں کے ساتھ مل کر سموسے، پکوڑے اور رول بنا کر لاتا اور اپنا ٹھیلا یہاں پر سجاتا۔ ٹھیلا کیا تھا ویسے، ایک دکان کے آگے پھٹا لگا کر اس کے اوپر اپنا تھال سجاتا، اور گاؤں کے لوگ میرے پاس آ کر مجھ سے سموسے، پکوڑے خرید کر لے جاتے، جس سے میری روزی روٹی کا بندوبست ہو جاتا۔ میں نے اپنے بارے میں تو بتایا ہی نہیں، میرا نام اشرف ہے اور میں اپنے گھر کا سرپرست ہوں۔ 2 چھوٹی بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی، اور میرا باپ 3 ماہ پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا۔ وہ ایک ڈرائیور تھا جو گاؤں کے ایک مالدار شخص کی گاڑی چلاتا تھا۔ شہر میں سبز منڈی سے صبح صبح سامان لاتا اور گاؤں میں اور نزدیک کے دوسرے گاؤں کی دکانوں پر وہ سبزی سپلائی کرتا تھا۔ دھند کی وجہ سے ان کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ گاؤں کے مالدار شخص نے کچھ عرصہ تو ہماری کفالت کی۔ باپ کی طرف سے جو لینا دینا تھا وہ دے دلا کر اس نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا۔ اب گھر کے حالات یہ تھے کہ ایک وقت کی روٹی کے لیے مجھے بہت تکدو کرنی پڑتی تھی۔ بہنیں اور بھائی چھوٹے تھے، جبکہ ماں میرے باپ کے دکھ کو لے کر بیمار رہنے لگی تھی۔ میری والدہ میرے والد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ ان کی وفات کے بعد میری ماں کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ جب میرے والد صاحب زندہ تھے تو دوست رشتہ دار بھی آتے تھے، لیکن جب میرے والد اس دنیا سے چلے گئے تو نہ کوئی دوست تھا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ کچھ دیر تو لوگوں نے، دوست، رشتہ داروں نے ہمارے سروں پر ہاتھ رکھا، لیکن جیسے جیسے وقت بیتتا گیا سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ زندگی بہت مشکل سے گزر رہی تھی۔ اب میں ہی تھا جس نے اپنے گھر اور اپنے بہن بھائی اور اپنی ماں کو لے کر چلنا تھا۔ میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور گاؤں میں پکوڑے، سموسے اور رول کا ٹھیلا لگانا شروع کر دیا۔ پہل تو یتیم اور غریب سمجھ کر لوگ میرے ٹھیلے سے خریداری کرتے، لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگ مجھ سے پیچھے ہٹنے لگے، کیونکہ قانون قدرت ہے، آپ جتنا بھی ایمانداری سے کام کریں آپ کے اوپر آزمائشیں زیادہ آئیں گی، اور شاید میرے ساتھ بھی یہی سب ہو رہا تھا۔ میں اپنا کام ایمانداری سے کر رہا تھا۔ آج 20واں رمضان تھا اور میں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ میرے گھر والوں نے بھی، سب نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ ویسے بھی والد صاحب کی وفات کے بعد اکثر ہم سب روزہ ہی رکھتے تھے۔ ایک وقت کی روٹی بڑی مشکل سے پوری ہو رہی تھی، اوپر سے ماں کی دعائیاں اور بہن بھائیوں کی اسکول کی فیسیں۔ بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہا تھا میں۔ شاید حالات و واقعات اور اللہ پاک کی ذات بھی مجھ پر کچھ کم ہی مہربان تھی۔ یہی 10 روزے میں نے سوچا تھا کہ کام کروں گا اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے کپڑے اور عید کا سامان لوں گا، لیکن آج اور پچھلے 3 دن سے مسلسل بارش نے میری سارے منصوبے پر پانی پھیر دیا تھا۔ کل کا مال بھی میرا اسی طرح ضائع ہوا تھا، کوئی خریدنے نہیں آیا تھا۔ اس وقت بھی موسم خراب تھا اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اور یہ بارش میری پریشانی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اور یہ بارش پتہ نہیں آج ہی کیوں برس رہی تھی۔ میری پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس آج آخری دن کا مال تھا۔ اگر یہ نہ فروخت ہوا تو کل میں ریڑھی نہیں لگا سکتا۔ انہی سوچوں میں اللہ پاک سے مدد کی دعا مانگ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اپنے گزرے ہوئے بہترین دنوں کو بھی یاد کر رہا تھا۔ والد صاحب کے ہوتے ہوئے ہر چیز گھر میں موجود ہوتی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ زندگی میں بھی پریشانی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جس چیز کا دل کرتا ہم ابو کو بتا دیتے، اور اگلے ہی لمحے وہ چیز ہمارے سامنے ہوتی۔ لیکن اب حالات یہ تھے کہ ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی 100 بار سوچنا پڑتا تھا۔ اوپر سے ماں کی اتنی مہنگی دوائیاں، یہ سب میرے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ انہی خیالات میں گم ابھی افطاری میں صرف چند ہی منٹ باقی تھے اور میری پریشانی میں ہر لمحے کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میری ریڑھی کے تھال میں سموسے اور رول آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی نادیدہ قوت یا نادیدہ وجود چیزوں کو اٹھا کر غائب کر رہا ہے۔ پہلے تو میں اس بات کو اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر جب میں نے غور کیا اور اپنے سموسے اور رول کو گنتی کیا تو ان کی تعداد کم ہو رہی تھی۔ اب گنتی کے ہی سموسے اور رول رہ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں اور زیادہ پریشان ہو گیا۔
کہ اس وقت کون ہے جو میرے سموسے چوری کر رہا ہے۔ پہلے ہی پریشانی کم تھی کہ ایک اور پریشانی نے مجھے آن گھیرا۔ میں نے سموسوں کے اوپر کپڑا ڈال دیا، لیکن پھر جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہوا اور اذانیں شروع ہوئیں تو میں نے روزہ کھولنے کے لیے کپڑے کو ہٹایا تاکہ وہاں سے کوئی سموسہ یا رول اٹھا کر اپنا روزہ افطار کر سکوں۔ جیسے ہی میں نے کپڑا اٹھایا تو میں یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا کہ میری ریڑھی پر کپڑے کے نیچے تھال میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تمام سموسے، رول اور پکوڑے وہاں سے غائب ہو چکے تھے، جبکہ میں نے ابھی تک 1 روپے کا سامان بھی فروخت نہیں کیا تھا۔ اب میں خوف زدہ ہو گیا۔ اس وقت بازار میں بھی کوئی نہیں تھا، بازار پوری طرح سنسان تھا۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں افطاری کے مزے لے رہے تھے، جبکہ میں حیران و پریشان کھڑا اپنی چیزوں کو دیکھ رہا تھا جو پہلے موجود تھی لیکن اب وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ تمام دکانیں بند تھیں۔ ویسے بھی گاؤں کا راج تھا کہ ہر نماز کے ٹائم پر تمام دکانیں اور بازار بند ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بات ہی تھی جو اس وقت بازار میں تھا، خالی ریڑھی کے پاس کھڑا۔ اس وقت مجھے گاؤں کا وہ بازار بہت ہی عجیب معلوم ہو رہا تھا۔ میں ڈر اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں جلدی اپنا سامان سمیٹنے لگا اور واپس اپنے گھر کی جانے کی تیاری کرنے لگا۔ میرا گھر گاؤں کے بالکل دوسری طرف تھا اور جس طرف سے مجھے گزر کر جانا تھا اس کے درمیان ایک بہت بڑا قبرستان پڑتا تھا۔ اس قبرستان کے ساتھ ایک بہت بڑا دربار بھی تھا جس پر شام کے بعد اور رات دیر تک لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ قبرستان میں تو لوگ کم ہی جاتے تھے اس ٹائم پر، لیکن دربار پر اس ٹائم کافی رش ہوتا تھا۔ میں نے جلدی اپنے سامان سمیٹا، ان کو ایک گٹھری میں باندھا اور دکان کا دروازہ کھٹکھٹایا جس دکان کے سامنے اپنا سامان لگایا کرتا تھا۔ دکاندار کا گھر اس کی دکان کے ساتھ ہی تھا۔ دوسری دستک دینے کے بعد گھر سے چاچا فضل کریم باہر نکلے۔ ہاں اشرف، بیچ دیا سب کچھ؟ میں ان کو کیا جواب دیتا کہ میں نے آج 1 روپے کا بھی سامان نہیں بیچا، بلکہ میرا سامان تو میری ریڑھی سے غائب ہو گیا۔ میں پریشانی اور حیرانی کے عالم میں ان کے سے بولا، چاچا یہ میرا سامان اپنے پاس رکھ لیں، میں گھر جا رہا ہوں۔ میں ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، بس سامان ان کے ہاتھ میں دیا اور فوری ہی ان کو سلام کر کے واپس پلٹا۔ پھر میں تیز قدموں سے قبرستان والے راستے سے ہوتا ہوا اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ جب میں قبرستان کے بالکل سامنے پہنچا تو میں نے دیکھا قبرستان کے ساتھ موجود دربار پر اس وقت کوئی بھی شخص موجود نہیں۔ اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ جب والد صاحب زندہ ہوتے تھے تب بھی میں اور یہ دکان کر رہا تھا، تب سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے دربار بھائی کوئی شخص نہ ملا ہو۔ ہر روز شام کو جب میں یہاں سے گزرتا تھا تو کوئی نہ کوئی مجھے یہاں سے گزرتا ہوا ضرور ملتا تھا، لیکن آج یہاں پر بالکل سنسانی تھی۔ قبرستان بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی قبرستان کے دروازے کو کراس کر رہا تھا، تھوڑا سا آگے گزرا تھا، یہاں سے قبرستان کی دیوار ختم ہوتی تھی، تو قبرستان کی دیوار کے اوپر 2 بچے بیٹھے سموسے اور رول کھا رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھوں میں کافی سارے سموسے اور رول پکڑے ہوئے تھے۔ وہ بڑے مزے لے کر وہ سموسے اور رول کھا رہے تھے اور میری طرف دیکھ کر ہنس بھی رہے تھے۔ پہلے تو میں ان کو دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ کس کے بچے ہیں جو شام کے اس وقت دیوار پر بیٹھے ہیں، اور وہ بھی قبرستان کی دیوار کے اوپر۔ میری عمر سے کوئی زیادہ نہیں تھے وہ، لیکن پھر بھی میں اپنا راستہ چھوڑ کر ان کی طرف چل پڑا۔ پتہ نہیں کس کے بچے ہیں اور یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی مجھے کوئی خاص کام نہیں تھا، میں گھر بھی لیٹ جانا چاہتا تھا تاکہ میری جانے سے پہلے میرے بہن بھائی سو جائیں۔ ماں کو تو سمجھا سکتا تھا، لیکن چھوٹے بہن بھائیوں کو سمجھانا اور سنبھالنا بہت مشکل تھا، کیونکہ میں جب بھی شام کو گھر لوٹ کر جاتا تو چھوٹے بہن بھائی مجھے دیکھ کر پوچھتے، بھائی عید آنے والی ہے اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں کپڑے، چوڑیاں، مہندی سب کچھ لے کر دیں گے، اور میں ہر روز ان کو دلاسا دیتا، ہاں ابھی عید آنے میں کافی دن باقی ہیں، لیکن آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ ناقابل بیان تھا۔ میں نے ان کو کیا بتاتا کہ آج میری ریڑھی سے میرا تمام مال غائب ہو گیا، میرے سموسے، میرے رول میں نے فروخت نہیں کیے۔ کیا یعنی سوچوں گا؟ یہی سوچوں کے درمیان میں دیوار پر بیٹھے ہوئے بچوں کی طرف چل پڑا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ بچے اور زور و شور سے سموسے اور رول کھانا شروع ہو گئے۔ میں جیسے ہی ان کے پاس پہنچا تو ان میں سے ایک بچہ جو عام بچوں سے کافی مختلف تھا، جس کا سر کافی بڑا لگ رہا تھا، جیسے اس نے سر کے اوپر کو گھڑا رکھا ہوا، گھڑے کی طرح کا سر تھا اس کا، مجھ سے بولا، تم اپنے سموسے اور رول کے پیسے لینے آئے ہو ہم سے یا ہمیں مارنے آئے ہو؟ ہم نے تمہارے سموسے چرائے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا کہ یہی وہ 2 لڑکے تھے جنہوں نے میرے سموسے چرائے ہیں۔
मैंने उनसे कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम लोगों ने मेरे समोसे चुराए हैं। चलो शुक्र है मुझे पता चल गया कि तुम लोगों ने मेरे समोसे चुराए हैं। अब तुम उन समोसों के और रोल के पैसे मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे माँ बाप को तुम लोगों की शिकायत करूँगा। मेरे दिन भर की मेहनत के जितने भी पैसे बनते हैं वो तुम लोग मुझे अभी अदा करो। और अब यहाँ पर कब्रिस्तान की दीवार पर बैठकर इसे खा रहे हो। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोगों को यही सिखाया है कि किसी को सामान को चोरी करो और फिर उसको बताओ कि हमने तुम्हारा सामान चोरी किया है, और ऊपर से बदमाशी भी करो? जल्दी बताओ तुम किसके बेटे हो, ताकि मैं तुम्हारे माँ बाप को बताकर अपने नुकसान की भरपाई कर पाऊँ। वो दोनों लड़के ज़ोरदार कहका लगा कर हंसे। वो ऐसे हंस रहे थे जैसे मुझे चैलेंज कर रहे हों। भाई तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले, हमारे माँ बाप हमारे बारे में बताने वाले? मैंने उनसे कहा, एक तो तुम लोगों ने चोरी की और ऊपर से तुम लोग दांत भी निकाल रहे हो। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोगों की यही तरबियत की है कि तुम लोगों की चीज़ें चोरी करते फिरो? दूसरे लोगों की चीज़ें चुराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? एकदम उनके कद बड़े होने लगे, आम बच्चों से ज़्यादा। फिर देखते ही देखते उन दोनों बच्चों के कद बहुत बड़े हो गए। उन्होंने दीवार पर बैठे बैठे ही अपनी टांगें इस कदर लंबी कर ली कि वो ज़मीन के साथ टच हो रही थी। जब मैंने गर्दन उठाकर उनको देखा तो कब्रिस्तान की दीवार 5 फुट ऊंची थी और वो दोनों बच्चे पहले दीवार पर बैठे हुए थे, अब उनकी टांगें यानी उनके पाँव ज़मीन से टच हो रहे थे। ये देखकर मेरे औस्त खता हो गए। मैं खौफजदा हो गया, ये क्या चीज़ें हैं, ये एकदम से इतनी बड़ी होगी? फिर वो दोनों बच्चे ज़ोरदार कहका लगाकर मुझे देखने लगे। अब जैसे ही दूसरा बच्चा बोला, इसकी आवाज़ सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर सराहियत कर गई। इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कुएं से बोल रहा है, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत दूर से आती हुई सुनाई दे रही थी। क्या तुम हमारी शिकायत हमारे वालिदैन से लगाओगे? तुम जानते भी हो कि हम कौन हैं। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसके साथ ही वो दोनों लड़के दीवार के ऊपर से गायब हो गए। मैं एक नर्मनाज़क और नाजो अंदाम में पला हुआ लड़का था और बाप की वफ़ात के बाद ही घर से बाहर निकला था। बहादुरी क्या होती है मुझे बिल्कुल नहीं पता था। ये सब देखकर मेरे जिस्म से पसीना पानी की तरह बह रहा था। मेरे जिस्म के ऊपर कपकपी तारी थी। मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था, और जैसे ही मैं वहाँ भागने के लिए वापस मुड़ा तो दोनों लड़के मेरे पीछे खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे और मेरी तरफ देख रहे थे। फिर एक लड़का बोला, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते, ये हमारी जगीर है। अब तुम हमारी सरहद में हो और हमारी जगह से वापस जाओगे सिर्फ हमारी मर्ज़ी से। ये कहकर वो खौफनाक तरीके से हंसने लगा। इसके साथ साथ इसकी शक्ल भी तब्दील हो रही थी। पहले वो 2 मासूम बच्चों की शक्ल में थे, अब वो इंतहाई भयानक शक्ल में आ चुके थे। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन लोग हो और तुम लोगों ने मेरे समोसे क्यों चुराए हैं? उनमें से एक बच्चा बोला, हम जिन्नात के बच्चे हैं, हमें भूख लगी थी इसलिए हमने तुम्हारे समोसे चुरा लिए और खा लिए। अब तुम क्या कर सकते हो, क्या बिगाड़ सकते हो हमारा? कोई भी आदमजात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं पहले क्या कम खौफजदा था जो इनकी इस बात पर और ज़्यादा खौफजदा हो गया। मैं बेहोश होने ही वाला था कि मैंने थोड़ी सी हिम्मत जमा की और उनको बताने लगा कि मैं गरीब लड़का हूँ जो अपने बाप की वफ़ात के बाद अपनी माँ और बहन भाइयों का पेट भरने के लिए शाम को समोसे और रोलों की रेहड़ी लगाता हूँ। तुम लोगों ने मेरी जितनी भी जमा पूंजी थी, जो मैंने बचत की थी, वो तुम लोगों ने आज खा ली, और मेरा ख्याल है तुम ही लोगों ने मेरी दुकान पर आज किसी गाहक को आने नहीं दिया। वो दोनों जिनजादे ज़ोरदार कहका लगा कर बोले, हाँ हम ही ने आज मत तुम्हारी रेहड़ी पर किसी भी आदमजात को ख़रीदारी करने के लिए नहीं आने दिया। अब भी वो ये बात कर रहे थे, इन बच्चों के सर पर किसी ने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वो दोनों जिनजाद बच्चे ऊंची आवाज़ में रोने लगे और चिल्लाने लगे। उनको मारने वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा था। इसके साथ ही एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, ए आदमजात, घबराओ मत और हमसे खौफजदा भी मत हो। और इसके साथ ही एक खूबसूरत औरत जिसने सर से पांव तक अपने आप को अबा में ढांपा हुआ था, मेरे सामने नुमादार हुई और आते ही सलाम किया। देखो बेटा, हमसे घबराना नहीं, हम कोई गैर नहीं, मैं उन बच्चों की माँ हूँ और मैं एक जिनजादी हूँ। तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है, हम इसका जुर्माना भुगतने के लिए तैयार हैं। मेरे बेटों ने तुम्हारी चीज़ों का नुकसान किया है, इसकी सज़ा तो इसे मिलनी चाहिए। तुम बोलो इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? तुम जो कहोगे इनको वही सज़ा मिलेगी। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुका था। मेरे सामने 2 जिनजात बच्चे खड़े थे।
ابھی میری رہی کسر بھی ختم ہو گئی۔ خوف مکمل طور پر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر چکا تھا۔ اب میرے سامنے ایک جنزادی بھی کھڑی تھی۔ وہ تھی تو اس وقت عبا میں۔ اس کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، بس اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی جو بالکل زرد رنگ کی تھی، جن میں ایسا لگ رہا تھا جیسے خون بہہ رہا ہے۔ میں پہلے ہی کیا کم خوفزدہ تھا، اوپر سے وہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں ان بچوں کو سزا دوں گی، اور بولو کہ اس کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ میں بہت زیادہ ڈر رہا تھا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی بات کر دوں ان کو اور میری یہ بات ان کو ناگوار گزرے، پھر وہ مجھے کوئی سزا مل جائے بجائے ان جزادوں کے۔ ہاں، یہ وعدہ ہے میرا تمہارے ساتھ، اس کا فیصلہ بھی ہوگا، لیکن یہ بچے، یہ فیصلہ میں نہیں کروں گی، اس بات کا فیصلہ میرے قبیلے کے سردار کریں گے، اس لیے تم کو میرے ساتھ جانا ہوگا۔ وہاں جا کر فیصلہ ہوگا، سب کی بات سنی جائے گی۔ اگر تم حق پر ہوئے تو تمہارا ہر جانا، ہر نقصان پورا کیا جائے گا، اگر تم جھوٹے ہوئے تو تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی۔ اس جنزادی کی بات سن کر میری روح کانپ گئی۔ اگر ان جنات نے میرا یقین نہ کیا اور میری بات جھوٹ ثابت ہوئی تو وہ مجھے سزا بھی دے سکتے ہیں۔ میں کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن آواز میرے حلق سے نکل نہیں رہی تھی۔ میں ان کو کہنا چاہتا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میرا جو بھی نقصان ہوا ہے مجھے قبول ہے، آپ بس مجھے میرے گھر جانے دیں۔ لیکن میں کچھ بول نہ پایا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میری زبان پر تالے لگ گئے ہوں۔ ویسے بھی روزے کی وجہ سے میں نے صرف پانی کے ساتھ روزہ کھولا تھا اور میں بھوک سے نڈال ہو رہا تھا، میری جسم کی طاقت ختم ہو رہی تھی۔ اوپر سے دو جنزادے اور ایک ان کی ماں جنزادی میرے سامنے کھڑی تھے اور وہ سزا اور جزا کی باتیں کر رہے تھے، جنات کے دربار میں فیصلے کی باتیں کر رہے تھے۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے ہوں، جن کو اٹھانا میرے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ پھر اس جنزادی عورت نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس کا ہاتھ انتہائی سرد تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اپنا ہاتھ برف کے اندر رکھ دیا ہو۔ جیسے ہی اس جنزاد عورت نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، ہر چیز بدل گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک خوبصورت محل تھا جو روشنیوں میں جگمگا رہا تھا۔ سامنے ہی محل کا دروازہ تھا جس پر دو دربان کھڑے تھے جنہوں نے پرانے زمانے کے لوگوں والا لباس پہنا ہوا تھا، ایسے لباس جو پرانی جنگوں میں سپہ سالار اور فوجی پہنا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تلوار، نیزے اور برچھیاں تھیں۔ وہ دروازے پر پہرہ داری کر رہے تھے۔ پھر جیسے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر وہ جنزادی دروازے کی طرف بڑھی تو ان دربانوں نے سر جھکا کر انہیں سلام کیا۔ جنزادی نے بھی ہلکے سے سر کو خم دے کر ان کے سلام کا جواب دیا۔ ہم دروازے سے گزر کر محل کے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں کی دنیا ہی بہت مختلف تھی، لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، یہاں پر عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو نظر آ رہی تھیں، جیسا کہ انسان کے سر والے گھوڑے، بڑے بڑے جانور جن کے سروں پر انسانی چہرے تھے۔ وہ عورت مجھ سے بولی، لڑکے ڈرو مت، یہ تمام جنات ہیں، اور یہ حیرانی اس لیے تمہیں طرف دیکھ رہے ہیں کہ تم پہلے آدم ذات ہو جو اس محل میں آئے، اس لیے تمام لوگ حیرانی سے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا اور نہ ہی ان سے ڈرنا، کیونکہ تم اس وقت کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ شاہ جنات کی بیٹی کے ساتھ ہو۔ میں شاہ جنات ازلان کی بیٹی ہوں اور یہ محل میرے باپ کا ہے۔ وہ تمام جنات کا سردار ہے اور اس سلطنت میں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ تمام میرا باپ ازلان ہی کرتا ہے۔ اور یہی باتیں کرتی ہوئی وہ مجھے محل کے اندر تک لے گئی۔ سامنے خوبصورت دربار سجا ہوا تھا، تمام سیٹوں پر بڑے بڑے قد و قامت کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تمام لوگ عام انسانوں سے قد میں دگنے تھے اور ان کے چہروں سے ایک وحشت ٹپک رہی تھی۔ جب میں اس قبرستان کے نزدیک پہنچا تھا اس وقت شام ہو رہی تھی، اور اب جس محل میں کھڑا تھا وہاں پر شام کا گماں تک نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر طرف چاند اور سورج کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، دور تک ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سامنے دربار میں ایک خوبصورت بہت بڑی کرسی لگی ہوئی تھی جس کی پشت پر شیر، چیتے اور دوسرے خوفناک جانوروں کے چہرے بنے ہوئے تھے۔ اس کرسی کے بازو سانپ کی طرح بل کھا رہے تھے اور نیچے کی طرف آ رہے تھے۔ اس کرسی پر ایک بارش شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ وہ مجھے لے کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں لڑکے بھی ہمارے ساتھ ہی دوسری کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ لوگ آ رہے تھے، اپنی اپنی باتیں ناقابل فہم زبان میں بیان کر رہے تھے۔ پھر کرسی پر بیٹھا ہوا وہ بزرگ شخص ان کا فیصلہ کرتا اور وہ لوگ وہاں سے خوشی خوشی واپس لوٹ رہے تھے۔
اشرف وہ سامنے دیکھو، وہ میرے بابا ہیں جن کا میں نے تم سے پہلے ذکر کیا تھا۔ ان کا نام اذلان ہے اور اس پوری سلطنت کے وہ بادشاہ ہیں، سردار ہیں اس قبیلے کے، اور جو بھی فیصلے یہاں پر لائے جاتے ہیں ان کا فیصلہ میرا باپ یعنی اذلان ہی کرتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ کرتے تمام لوگ اپنا اپنا مدعا بیان کر کے اپنا فیصلہ لے کر وہاں سے جا رہے تھے۔ ابھی دربار میں صرف چند لوگ ہی رہ گئے تھے۔ وہ عورت اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور تعظیماً اپنی گردن کو جھکا کر سردار کو سلام کیا۔ سردار نے گردن کو ہلکا سا جھکا کر اس کے سلام کا جواب دیا اور بولا، بیٹا ہاں، تم ایک آدمزاد کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہو میرے دربار میں۔ کوئی بہت ہی خاص معاملہ لگتا ہے، بتاؤ کیا مسئلہ ہے تاکہ جلد جلد اس کا فیصلہ بھی کیا جا سکے۔ وہ عورت بولتی، اذلان یہ ایک لڑکا ہے جس کی سموسوں اور رولوں کی دکان ہے۔ اس نے الزام لگایا کہ میرا بیٹا فارس اور پطرس نے اس کی ریڑھی سے سموسے اور رول چڑھائے ہیں۔ ہمیں اس بات کا فیصلہ چاہیے۔ اب صرف یہ فیصلہ کر دیں کہ اگر تو میرے بیٹوں نے اس کی چوری کی ہے تو ہم اس کا نقصان پورا کریں گے، اور جو بھی سزا ہوگی وہ میرے بیٹے بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو اس بات کا اور جھوٹ بولنے کی سزا دی جائے۔ سردار اذلان نے اپنا گلے کو صاف کیا اور بولا، ہاں بیٹا، کیا نام ہے تمہارا؟ اور کیا جو میری بیٹی ذلان کہہ رہی ہے کیا یہ سچ ہے؟ میں اس وقت بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ سردار اذلان نے اس بات کو محسوس کیا اور بولا، تمہیں ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ بھی ہے اس سچ تمہیں بتانا ہوگا۔ اگر تم نے تھوڑا سا بھی جھوٹ سے کام لیا ہے تو تمہیں اس کی بہت بڑی سزا ملے گی، اور اگر تم سچے ہو تو تمہارا نقصان کی پورا ہرجانہ ادا کیا جائے گا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور بولا، سردار اذلان، میں ایک غریب بچہ ہوں، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، 2 بہنیں، ایک بھائی اور بیمار ماں ہے۔ اس سے پہلے میرے گھر کے حالات بہت اچھے جا رہے تھے۔ بعد کی وفات کے بعد اپنے گھر کی تمام ذمہ داریاں مجھے اپنے کندھوں پر لینی پڑی۔ جب سے رمضان شروع ہوا ہے میں شام کے وقت گھر سے باہر پکوڑے اور سموسے بیچا کرتا تھا۔ آج میری کوئی چیز بھی فروخت نہیں ہوئی۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں نے اپنے سموسے اور پکوڑے اور رولوں کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا تاکہ اس کو کوئی گرد یا مٹی وغیرہ نہ پڑے۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد جب اپنے سموسے پکوڑوں کے اوپر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ان کی تعداد کم ہو چکی تھی، جبکہ میں نے ابھی تک ایک سموسہ بھی فروخت نہیں کیا تھا۔ لوگ میرے پاس سے ایسے گزر رہے تھے جیسے ان کو نظر ہی نہیں آ رہا میں اس چیز کو اپنا وہم سمجھا، شاید میں گھر سے ہی کم سموسے اور رول لے کر آیا ہوں۔ لیکن پھر دوبارہ کچھ دیر کے بعد میں نے دوبارہ کپڑا اٹھا کر دیکھا تو میرے سموسے اور رول کم ہو گئے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے تمام سموسے ایک ایک کر کے وہاں سے ختم ہو گئے، یعنی کوئی نظر نہ آنے والی چیز میرے سموسے اور رول اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ وہاں سے وہ چیزیں غائب کر رہے تھے، جبکہ میرے پاس تو کوئی آدمزاد آیا ہی نہیں تھا۔ کوئی شخص، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا میرے پاس آیا ہی نہیں تھا جو میں یہ سمجھتا کہ میرے سموسے یا رول چوری کر کے لے گیا ہے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا یہ سب دیکھ کر۔ جلدی اپنا سامان باندھا اور گھر کی طرف جانے لگا۔ رستے میں قبرستان کے نزدیک میں نے دیکھا کہ 2 بچے وہی میرے سموسے، رول اور پکوڑے دیوار پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ کیونکہ میں اپنے سموسے اور پکوڑوں کی خوشبو دور سے پہچان سکتا تھا، کیونکہ پورے بازار میں میرے سموسے اور پکوڑے سب سے زیادہ مشہور تھے۔ افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی میرے سموسے، پکوڑے اور رول ختم ہو جاتے تھے، کیونکہ اس کو میں گھر میں تیار کیا کرتا تھا، جس میں پالک، گوبھی، آلو اور دوسری چیزیں ڈالا کرتا تھا۔ اس طرح کے پکوڑے، سموسے کسی اور کے پاس نہیں ہوتے تھے بازار میں۔ اس لیے جب وہ بچے قبرستان کی دیوار پر بیٹھ کر وہ سموسے، پکوڑے کھا رہے تھے تو مجھے ان کی خوشبو دور سے ہی پتہ چل گئی۔ میرے گھر کے پکے ہوئے پکوڑے، سموسے اور رول کوئی دیوار پر بیٹھ کر کھا رہا تھا۔ جب میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جن زادے ہیں۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں ان سے پیسے بھی نہیں مانگ رہا تھا، میں تو بس اپنے گھر، اپنے بہن بھائی اور ماں کے پاس جانا چاہتا تھا۔ میں نے انتظار کر رہا تھا کہ بھائی آئے گا اور عید کے کپڑے اور جوتے لے کر ہمیں دے گا۔ اس سے پہلے ہر روز میں بڑے ٹائم سے گھر چلا جاتا تھا، لیکن آج مجھے بہت دیر ہو گئی۔ بس یہی بات ہے اور یہی حقیقت ہے۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے سزا دی جائے، اگر میں سچا ہوں تو میرا نقصان پورا کیا جائے۔ اور دوسرا، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان بچوں نے میرے پکوڑے اور سموسے اٹھائے ہیں یا چوری کیے ہیں۔ میں نے تو بس یہ کہا ہے کہ جو سموسے اور پکوڑے یہ بچے کھا رہے تھے وہ میرے ہیں، یعنی ان میں میرے والا مٹیریل استعمال ہوا ہے۔ یہ بات سن کر سردار اذلان کے چہرے پر ایک جلالی سا رنگ آ کر گزر گیا۔ اس کا چہرہ خوفناک ہو گیا، آنکھیں اس کی باہر نکل آئی اور آنکھوں میں زرد انگارے بھر گئے۔ کسی نے اس کا چہرہ دیکھ کر میں اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس وقت سردار اذلان نے اپنے دربار میں موجود اپنی فوج کے سپہ سالار آرس کو اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں کوئی بات کی۔
आरिस इन दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर बाहर दरबार से निकल गया। दरबार में हर तरफ खामोशी छा गई। कुछ देर के बाद आरिस दोनों बच्चों को लेकर वापस आया और सरदार के सामने हाजिर होकर अपने सर को खम दिया और बोला, हाँ सरदार, ये लड़का सच कह रहा है। पारस और पतरस ने ही इसके समोसे और रोल चुराए हैं। जो इसने हमें बताया वो तमाम बातें सच हैं, क्योंकि मैंने इन तमाम बातों की तस्दीक पारस और पतरस की आंखों में देखकर पता कर ली है। हमारे कबीले के हरीक हकीम ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि उन्होंने पालक गोभी और आलू के समोसे खाए हैं। हाँ जवान, तुम सच कह रहे हो। सरदार अजलान मेरी तरफ देखकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। तुम आजमजात हो और हम नहीं चाहते कि तुम अपनी दुनिया में जाकर लोगों को बताओ कि जिन्नात ने तुम्हारे साथ धोखा किया और तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। तुम क्या इन दोनों बच्चों को पारस और पतरस को सजा दी जाए? जो तुम कहोगे वही होगा। आज फैसला तुम्हारे हाथ में है। जो तुम कहोगे वही होगा। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ, जनाब सरदार अजलान, मैं एक गरीब बच्चा हूँ और घर की जिम्मेदारियाँ पहले मेरे ऊपर थी। इससे पहले मैं भी शरारतें किया करता था। बच्चे शरारतें नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? ये बस उन्होंने शरारत की है और शरारत की सजाएं नहीं दी जाती, उनको माफ़ कर दिया जाता है। और दूसरी बात ये कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे घर पहुंचा दिया जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। ये बात करके मैं अपनी जगह पर बैठ गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था और डरा हुआ था। सरदार अजलान, बहुत खूब नौजवान बच्चे, लेकिन ये बात बहुत बड़ी कर दी है तुमने। वक्त और हालात ने तुम्हें एक समझदार इंसान बना दिया है। तो ठीक है, हम इन दोनों बच्चों को माफ़ करते हैं तुम्हारे कहने पर, लेकिन तुम्हारा जो नुकसान हुआ है वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। बताओ, हर जाने के तौर पर तुम क्या चाहते हो? सरदार अजलान ने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस अपने बहन भाई और माँ के पास जाना चाहता हूँ। मेरी माँ बीमार है और वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ठीक है, तुम पहले इंसान हो जिसने अपना नुकसान का हर जाना नहीं मांगा, लेकिन तुम्हारी कौम और तुम्हारे कबीले के लोग अपने 1 रुपए के बदले में लाखों रुपया हर जाने के तौर पर मांगते हैं, इसलिए हम भी तुम्हें नाराज़ नहीं करेंगे। और इसके साथ ही सरदार अजलान ने सिपहसालार आरिस को इशारा किया और आंखों में इसको कोई हुक्म दिया। आरिस एकदम अब मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया और फिर चंद ही सेकंड के बाद वो दोबारा अपनी जगह पर मौजूद था। इसके हाथ में एक बैग था, काले चमड़े का बना हुआ। आरिस ने इसको हाथ में पकड़ा हुआ था और फिर वो अपने कदमों से आगे बढ़ा और सरदार अजलान के सामने उनके हाथ में दे दिया। सरदार अजलान अपने तख्त से नीचे आया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। खौफ और डर की वजह से मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। अब सरदार अजलान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो बैग मेरे सामने मेरे हाथ में थमा कर बोले, अशरफ, तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो जो किसी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाते। इसलिए जो तोहफ़ा आज मैं नुकसान के बदले में तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें से जो चीज़ तुम अपने दिलो दिमाग में सोच कर हाथ डालोगे वो चीज़ तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। बज़ाहिर ये चमड़े का बैग है, लेकिन जो चीज़ भी तुम इससे मांगोगे ये तुम्हें देगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम कभी भी लालच ना करना और कभी भी किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाना। और ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफ़ा है। जिस दिन तुमने लालच किया या किसी मजबूर और लाचार की मजबूरी का फ़ायदा उठाया तो ये तुम्हारे पास से गायब हो जाएगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम इसका सही और दुरुस्त इस्तेमाल करोगे, इससे दूसरों का भला करोगे। ये बात करके सरदार अजलान वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा। अब जालान, वही सरदार अजलान की बेटी, अपनी जगह से खड़े हुई। ए आदमजाद अशरफ, तुम सच्चे और ईमानदार हो। इस दरबार में आज तक कोई फ़ैसला भी गलत नहीं हुआ। अगर आज तुम कहते कि तुम मेरे बेटे को सज़ा दिलवाते हो तो बहुत बुरा होता। फिर ये 2 ही बच्चे हैं जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ। इनके बाप के मरने के बाद अब यही मेरी दुनिया और मेरी कायनात है। तुमने उनको बख्श कर मेरी दुनिया और मेरी कायनात को उजड़ने से बचा लिया। मैं तुम्हारी हमेशा एहसानमंद रहूँगी और ज़िंदगी के किसी मोड़ पर जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। और अब ये दोनों लड़के भी तुम्हें अपना भाई ही समझेंगे, और जिस तरह एक भाई अपने भाई का ख्याल रखता है, इसी तरह जब तक तुम्हारी उम्र है ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ये एक जिनजादी का तुम्हारे साथ वादा है। इसके साथ ही वो अशरफ का हाथ पकड़कर वहाँ से चल पड़ी। मेरा हाथ पकड़कर जैसे ही वो महल से बाहर निकली तो सामने वही कब्रिस्तान की दीवार थी। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना कोई महल था, ना ही रोशनियाँ। रात तारीख हो चुकी थी।
قبرستان کے دروازے کے پاس ہی 2 گھوڑ سوار اپنے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک تیسرا گھوڑا بھی تھا جو خالی تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر تیسرے گھوڑے پر بٹھا دیا اور چل پڑے۔ وہ گھوڑے زمین پر نہیں چل رہے تھے بلکہ ہوا میں اڑ رہے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ گھوڑے میرے دروازے پر آ کر رک گئے۔ وہ بیگ جو سردار اذلان نے مجھے تحفے میں دیا تھا اب میرے کندھے پر تھا۔ میں جیسے ہی گھوڑے سے نیچے اترا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر نہ گھوڑے تھے اور نہ ہی وہ دونوں گھوڑ سوار۔ لیکن مجھے پتا ہے وہ کون تھے۔ وہ دونوں وہی بچے تھے جن کی زندگی میں نے بخشی تھی، جو میرے بھائی ہونے کا وعدہ کر کے گئے تھے۔ میں اپنے دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا کہ جھولے میں بیگ میں ہاتھ ڈالا اور اپنے دل میں خیال کیا کہ بہن بھائیوں کے لیے جوتے، کپڑے، مٹھائیاں اور ماں کی دعائی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ایک چیز کر کے میرے ہاتھ میں آ رہی تھی اور میں اسے باہر نکالتا جا رہا تھا۔ میرے ہاتھوں میں کافی سارے شاپر تھے جس میں جوتے، کپڑے، مٹھائیاں، فروٹ، مگر ماں کی دعائیاں نہیں تھیں، مگر ماں کے کپڑے تھے۔ میں تھوڑا حیران ہوا کہ میں نے سب سے پہلے ماں کی دعائیوں کی فرمائش کی تھی، لیکن وہ تو نکلی ہی نہیں، لیکن باقی بہت کچھ تھا۔ میں نے بیگ کی زپ بند کی اور دوبارہ اپنے کندھے پر اس کو ڈال لیا اور تمام چیزیں ہاتھ میں پکڑ کر گھر کی دہلیز پار کی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، ماں صحن میں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی اور وہ بالکل تندرست نظر آ رہی تھی۔ پہلے ماں بہت زیادہ بیمار تھی جب میں صبح گھر سے نکلا تھا۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ چارپائی سے اٹھ کر پانی کا گلاس بھی اپنے لیے بھر لے، لیکن اس وقت وہ بالکل تندرست دروازے پر کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا ماں آپ ٹھیک ہیں؟ وہ بولی ہاں بیٹا، وہ جو تم نے حکیم صاحب بھیجے تھے نا، وہ گھر میں دوائی دے کے گئے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ میں کبھی بیمار تھی ہی نہیں، بس انہوں نے آتے ہی تمہارا بتایا کہ اشرف نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ بیمار ہیں، بس ایک پڑیا میرے منہ میں ڈالی، پانی کا گلاس دیا اور یہاں سے چلے گئے۔ بیٹا وہ میرا خیال بہت مہنگے حکیم ہوں گے، کیونکہ ان کی ایک پڑیا سے ہی میں بالکل تندرست ہو گئی ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بالکل جوان ہو گئی ہوں، درد تکلیف بالکل ختم ہو گئی ہے، اب میں اپنے آپ میں طاقت محسوس کر رہی ہوں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس زالان جنات کی ماں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی بھی موڑ پر مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گی، اپنے بچے کی طرح میرا خیال کرے گی۔ تو انہوں نے ہی حکیم کو بھیجا ہوگا، وہ جن حکیم ہوگا جس کی ایک پڑیا سے میری ماں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میں تمام سامان پکڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ میرے بہن بھائی میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ جب میرے ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپر دیکھے تو ان کے چہرے پر ایک خوشی آ گئی۔ اپنی ساری چیزیں لے کر وہ سب مجھے گلے لگا رہے تھے۔ وہ سب بہت خوش تھے۔ ان کو خوش دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑ گئے۔ اللہ کی ذات جو بھی کرتی ہے وہ بہتر کرتی ہے۔ اس کے بعد میں نے پھر اپنے بہن بھائیوں کو پڑھایا لکھایا، بڑے افسر بنایا۔ وقت گزرتا گیا، خود میں نے وہی پکوڑے، سموسے اور رول کا کام نہیں چھوڑا، کیونکہ انہی کی وجہ سے مجھے سب کچھ ملا تھا۔ اور جو اس رات میری دکان پر کوئی نہیں آیا تھا، وہی ان دونوں جنزاد میرے بھائیوں نے لوگوں کی نظر بند کر دی تھی تاکہ کوئی مجھ سے سموسے پکوڑے خرید ہی نہ سکے۔ لیکن اب حالت یہ تھی کہ میری ریڑھی پر رش ختم نہیں ہوتا۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ بنا لیا۔ اس پر کچھ اور نہیں، بس پکوڑے، سموسے اور رول ہی بکا کرتے تھے۔ اب میں نے 5-6 ملازم بھی رکھ لیے تھے، لیکن میرا کام اب بھی وہی پکوڑے اور سموسوں کا تھا۔ اب کوئی بھی غریب، مسکین، مجبور میری دکان کے نزدیک ہوتا تو شام کا کھانا میری طرف سے ان کے لیے ہوتا۔ اور زندگی کے کسی موڑ پر ان 2 جنزاد بھائیوں نے مجھے نہیں چھوڑا، وہ کسی نہ کسی روپ میں مجھے ملا ہی کرتے۔ اور وہ جنزادی ماں بھی گاہے بگاہے روپ بدل کر بھی دکان پر آیا کرتی، اور آج بھی مجھے اس کی بات یاد ہے، یہ کام مت چھوڑنا۔ اور میں نے کام آج بھی کر رہا ہوں۔ میں نے شادی کر لی، میرے بچے جوان ہو گئے، تمام بچے اپنے اپنے کاروبار کر رہے ہیں، لیکن وہ بیگ آج بھی میرے پاس ہے۔ جب بھی میں کسی مزدور، غریب، مظلوم اور لاچار کو دیکھتا ہوں تو اس کی مدد اس کالے بیگ سے لیتا ہوں اور ان کی مدد کرتا ہوں۔ اس کالے بیگ نے آج تک مجھے دھوکہ نہیں دیا، کیونکہ میں نے کبھی لالچ کیا ہی نہیں، اور نہ ہی جب تک میری زندگی ہے کبھی لالچ کروں گا، کیونکہ ایک جنات کی طرف سے تحفہ تھا جو ہمیشہ مجھے ان کی یاد دلاتا رہے گا۔ ناظرین، اس طرح کی مزید کہانیاں، سٹوریاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔